آپ کا اسم گرامی یوسف بن محمد ایوب اور کنیت ابو یعقوب تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت 441 ہجری بمطابق 1049 عیسوی میں موضع بوز نجرد جو ہمدان کا نواحی گاؤں ہے وہاں ہوئی، مگر ہمدان کی نسبت سے یوسف ہمدانی کے نام سے شہرۂ آفاق مقبولیت حاصل کی۔ 18 برس کی عمر میں بغداد شریف تشریف لائے اور ابو اسحاق شیرازی کی صحبت اختیار کر کے فقہ پڑھی، یہاں تک کہ اصول فقہ اور دیگر علوم فقہ میں مہارت تامہ حاصل ہو گئی۔ قاضی ابو الحسنین محمد بن علی مہتدی باللہ، ابو الغنائم عبد الصمد بن علی بن مامون اور جعفر بن احمد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہم سے سماع حدیث کیا اور اصفہان و سمرقند کے مشائخ حدیث سے بھی استفادہ کیا۔ بعد ازیں عبادت و ریاضت میں خاص مقام حاصل کیا۔ تصوف میں آپ کا انتساب حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ شرف بیعت کے بعد جلد ہی خرقہ خلافت عطا ہوا اور حضرت علی ابو فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم بنے۔ آپ بہت بڑے عالم، عامل، عارف، زاہد، عابد، پرہیزگار، صاحب حال اور صاحب کرامت تھے۔ اپنے وقت کے سرکردہ مشائخ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ خراسان میں مریدوں کی تربیت آپ جیسی کسی نے نہ کی۔ آپ کی مجلس میں علماء، فقہاء و صلحاء کا بہت بڑا اجتماع رہتا تھا۔ لوگ آپ کے ارشاد و کلام سے استفادہ کرتے تھے۔ آپ 60 سال سے زائد عرصے تک مسند و رشد و ہدایت پر متمکن رہے۔ کچھ عرصے تک خراسان کے نواح میں بھی مقیم رہے اور سوائے نماز جمعہ کے کبھی باہر نہ نکلتے تھے۔ آپ کے خلفاء میں 4 کو بڑی شہرت و عظمت ملی: خواجہ عبد الخالق غجدوانی، خواجہ احمد یسوی، خواجہ احمد انداقی اور عبداللہ برقی۔ مرو میں آپ کا قیام کافی عرصے تک رہا۔ وہاں آپ کی خانقاہ میں جس قدر طالبان خدا تھے کسی دوسری خانقاہ میں نہ تھے۔ مرو سے آپ ہرات تشریف لائے، کچھ عرصے بعد پھر ہرات سے مرو چلے گئے۔ بعد ازاں دوبارہ ہرات کو اپنا مسکن بنا لیا۔ کچھ مدت بعد پھر مرو چلے گئے۔ یہ آپ کا آخری سفر تھا۔ آپ کی طرح سیدنا غوث العظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی 18 سال کی عمر مبارک میں حصول علم کے لیے اپنے وطن سے بغداد تشریف لائے تھے۔ جب آپ تحصیل علم سے فراغت پا چکے تو ایک روز آپ یعنی خواجہ یوسف ہمدانی سے ان کی ملاقات ہوئی، جسے انہوں نے یوں سپرد قلم فرمایا ہے: بغداد میں ایک شخص ہمدان سے آیا جسے یوسف ہمدانی کہتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ وہ قطب ہیں۔ وہ ایک مسافر خانے میں اترے۔ جب میں نے یہ حال سنا تو مسافر خانے میں گیا مگر ان کو نہ پایا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ سرداب میں ہیں۔ پس میں وہاں پہنچا تو مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے پاس بٹھایا۔ میرے تمام حالات مجھ سے ذکر کیے اور میری مشکلات کو حل فرمایا۔ پھر مجھ سے یوں ارشاد فرما ہوئے: اے عبد القادر، تم لوگوں کو واعظ سنایا کرو۔ میں نے عرض کیا: آقا، میں تو اجمی ہوں، اہل بغداد کی فصاحت و بلاغت کے سامنے میری گفتگو کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تم کو اب فقہ، اصول فقہ، اختلاف مذاہب، نحو، لغت اور تفسیر قرآن یاد ہے۔ تم میں واعظ کہنے کی صلاحیت و قابلیت موجود ہے۔ برسر منبر لوگوں کو واعظ سنایا کرو، کیونکہ میں تم میں ایک جڑ دیکھ رہا ہوں جو عن قریب درخت ہو جائے گا۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ان مشائخ کبار میں سے ہیں جن کی صحبت میں حضور غوث العظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگ بھی حاضر ہوتے رہے اور فیض پاتے رہے۔ ایک روز ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ میں ابھی شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ درویشوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔
کہ دریں اثنا ان کو غائبت یعنی استغراق ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، ابھی ابھی حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور میرے منہ میں لقمہ رکھا ہے۔ یہ سن کر خواجہ ہمدانی نے ارشاد کیا، یعنی یہ خیالات ہیں جن سے اطفال طریقہ پرورش کیے جاتے ہیں، یعنی یہ ابتدائی کشوت کی باتیں ہیں۔ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے غوث اور 5ویں صدی کے مجدد تھے۔ 60 سال سے زیادہ سجادہ نشینی اور مسند ارشاد پر فائز رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ حضور کی خدمت عالیہ میں 6 ماہ تک قیام فرما کر فیض حاصل کیا۔ آپ کی کرامات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک پیش کی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک عورت روتی پیٹتی آپ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ فرنگی میرے لڑکے کو پکڑ کر لے گئے ہیں، دعا فرمائیے کہ وہ واپس آ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کر اور گھر واپس جا کر دیکھ، تیرا لڑکا تو گھر میں موجود ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ اس کی بیڑی کو توڑ دے اور اس کا غم جلدی دور فرما دے۔ وہ عورت جب واپس آئی تو دیکھا کہ واقعی اس کا لڑکا گھر میں موجود تھا۔ لڑکے سے حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ میں ابھی قسطنطنیہ میں قید تھا، پہرے دار میرے ارد گرد موجود تھے کہ ناگہاں ایک نامعلوم شخص آیا اور مجھ کو آنکھ جھپکتے ہی گھر میں پہنچا دیا۔ اس عورت نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے حکم خدا سے تعجب آتا ہے۔ ایک دفعہ آپ واز فرما رہے تھے، واز کی تاثیر سے تمام مجمع محصور تھا۔ 2 فقیہ بھی حاضرین میں موجود تھے۔ وہ یہ منظر برداشت نہ کر سکے اور آپ سے کہنے لگے، چپ رہو کہ تم بدعتی ہو۔ آپ نے ارشاد کیا، تم خاموش رہو کہ تمہیں موت آنے والی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں اسی وقت اسی جگہ مر گئے۔ ایک دفعہ آپ مدرسہ نظامیہ بغداد میں واز فرما رہے تھے کہ ایک فقیہ ابن سقا نامی اٹھا اور کوئی مسئلہ آپ سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جا کہ تیری گفتگو سے بوئے کفر آتی ہے اور تیری موت اسلام پر نہ ہوگی۔ کچھ مدت بعد خلیفہ وقت کے پاس شاہ روم کا سفیر آیا تو اس فقیہ کی نشست و برخاست اس کے ساتھ ہو گئی اور وہ نصرانیت سے متاثر ہو گیا۔ آخر کار اس نے سفیر سے التجا کی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں دین اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ روم لے گیا۔ وہاں وہ شاہ روم سے ملا اور عیسائی ہو گیا اور عیسائی ہی مرا۔ کہتے ہیں کہ ابن سقا قاری و حافظ قرآن تھا۔ مرض موت میں ایک شخص نے اسے قسطنطنیہ میں دیکھا کہ ایک دکان میں لیٹا ہوا ہے اور ہاتھ میں ایک پرانا پنکھا ہے جس سے وہ اپنے چہرے سے مکھیاں اڑا رہا ہے۔ اس حالت میں اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ بولا کہ نہیں، سب کچھ بھول گیا ہوں، صرف یہ آیت یاد ہے۔ بعید نہیں کہ وہ وقت آئے جب کافر لوگ پچھتا کر آرزو کریں کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے مارکۃ الآراء تصانیف چھوڑیں، جن میں زینت الحیاء، ضبطۃ الحیات، منازل السالکین اور منازل السائرین شامل ہیں۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متبع تھے۔ آپ کی مجلس مبارک میں علماء، فقہاء اور صلحاء کا بڑا مجمع رہا کرتا تھا۔ کتاب تذکرہ انعامات رحمان السید محمد عبد القادر ندوی کے بقول اویس زمانہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی سید تھے اور سر سید احمد خان ان کی اولاد میں سے تھے۔ یوں تو آپ کی ذات گرامی سے بڑی تعداد میں خلائق فیضیاب ہوئی، لیکن آپ کے 2 خلفاء ایسے ہیں جن سے آپ کا سلسلہ خوب پھلا پھولا۔ اول حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی اور دوسرے حضرت احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہم، جن سے ترکی میں یہ سلسلہ بہت پھیلا۔
ترک قبائل کو مسلمان کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ اسی وجہ سے انہیں حضرت ترکستان کہا جاتا ہے۔ آپ کی وفات حضرت آیات 17 رجب المرجب 536 ہجری بمطابق 15 فروری 1142 عیسوی کو ہر رات اور بعشور کے درمیان موضع بامین میں ہوئی اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد آپ کے ایک مرید خاص شیخ ابن نجار نے آپ کے جسد مبارک کو شہر مرو میں لے جا کر دفن کر دیا، جہاں آج آپ کا مزار مقدس موجود ہے۔